ماہ محرم چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے محترم بنایا ہے، جو مہینے قابل احترام ہیں، عظمت کے لائق ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کا احترام اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ ان مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی جس کو چاہے افضلیت دے دے، جس کو چاہے قابل احترام بنا دے، جس کو چاہے محترم بنا دے۔ آسمانی کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن اللہ نے سب پر قرآن مجید کو افضلیت عطا کی ہے۔ سب سے افضل کتاب قرآن مجید۔ انبیاء اور رسول بہت سارے ہیں، لیکن اللہ نے ان سب میں سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ افضل ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ زمین میں بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن ان تمام جگہوں میں اللہ نے سب سے زیادہ عظمت کے لائق جو جگہ بنائی ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها۔ زمین میں سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں، اور جو سب سے بدترین جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ پھر ان مسجدوں میں بھی اللہ نے حرم شریف کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ ایسی مہینوں میں بھی سب سے افضل مہینہ رمضان ہے، لیکن اس کے باوجود 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے قابل احترام بنایا۔ ہمیں ان مہینوں میں کیا کرنا ہے؟ ابھی محرم کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ 5 کام کرنے ہیں، 5 کام خاص طور پر محرم میں کرنے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ پورے سال گناہوں سے بچنا ہے، پھر محرم کی کیا خاص بات؟ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ پورے سال گناہ کرنا گناہ ہے، اس پر عذاب ملے گا، سزا ملے گی، لیکن محرم میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اگر کوئی مسجد کے باہر جھوٹ بولے گا، جھوٹ کا گناہ ملے گا، لیکن مسجد میں جھوٹ بولے گا اور زیادہ گناہ ملے گا۔ ایسی گناہ کبھی بھی آدمی کرے گا، گناہ ملے گا، لیکن محرم میں کرے گا تو زیادہ وبال ہوگا۔ تو ایک کام گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے اس پورے مہینے میں بچانا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی پچھلے ہفتے، اس میں ایک ٹکڑا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان 4 مہینے میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا، یعنی گناہ مت کرنا۔ اللہ نے گناہ کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ تو پورے سال کے لیے ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر بچنا ہے۔ دوسرا عمل، نیکی کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ کیونکہ ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب، اعمال خیر کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا رمضان کے بارے میں کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے رمضان کے اندر، اس کا ایک فرض دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے رمضان کی۔ ایسی ہی اس مہینے کے اندر اگر کوئی عمل خیر کرے گا تو اس کی نیکیوں میں، ثواب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ نیکیاں بہت ساری ہیں، اس میں ایک اہم نیکی روزہ رکھنا۔ اس پورے مہینے میں 1 محرم سے لے کر 30 محرم تک
کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. جتنے روزے ہم رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ اگر رمضان کے بعد کوئی ہے تو وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے. روزے کا سب سے زیادہ ثواب رمضان میں ملتا ہے. اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں ثواب ملتا ہے تو وہ محرم ہے. 3 عمل ہو گئے. چوتھا عمل خاص طور پر 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ یا تو 9ویں محرم کا روزہ ملانا ہے یا 11ویں محرم کا روزہ ملانا ہے. روزہ رکھنا پورے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ یہ ایک عبادت، اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنا 9ویں یا 11ویں کے ساتھ یہ ایک خاص عمل ہے. حضور نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها. میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 1 سال جو گزرا ہے گناہوں میں انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ میں نے بتایا تھا اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں. یہ 4 عمل ہو گئے. 5واں عمل حضور نے فرمایا من وسع علی عیالہ، اور بعض روایتوں میں ہے من وسع علی اہلہ. یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ. جس نے عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کی، خرچ میں اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورے سال وسعت فرمائیں گے. اس کا تجربہ بڑے بڑے محدثین نے اور اہل علم نے بیان کیا ہے. انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر. یہ 5 کام خاص طور پر محرم میں کرنے ہیں. نمبر 1 گناہوں سے بچنا ہے. نمبر 2 کثرت کے ساتھ اعمال خیر کرنا ہے. نمبر 3 پورے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. نمبر 4 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں کا یا 9ویں کا روزہ رکھنا ہے. اور نمبر 5 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا ہے، اچھا کھانا کھلانا ہے. وسعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ جو چیز یوز کرتے ہیں اس سے کوئی اچھی چیز یوز کریں. روزانہ سبزی کھاتے ہیں اس دن گوشت کا، روزانہ گوشت کھاتے ہیں گائے کا تو اس دن بکرے کا گوشت کھا لیں، کھلائیں اپنے گھر والوں کو. روزانہ چاول کھاتے ہیں اس دن پلاؤ بنوا لیں. وسعت کا مطلب یہ ہے کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم گھر والوں پر تنگی نہ کرے، ان کے ساتھ سختی نہ کرے.